اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، اہتمام رمضان کے پہلے ایپیسوڈ کو لے کر ایچ ڈی ٹی وی پر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان ایک بار اور ہم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ شفقت فرماتا ہے اور لامحدود لاتعداد لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ کو بہانا چاہیے لوگوں کی بخشش کرنے کا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور روزے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے، رمضان کے استقبال کا طریقہ بدل رہا ہے، رمضان کے اہتمام کا طریقہ بدل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم واقعی اس ڈگر پر جا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یا پھر خدا نخواستہ اللہ ہم سے اور زیادہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رمضان کے آنے سے پہلے کئی لوگ گزر گئے، ان کو یہ موقع، یہ نادر، یہ گولڈن چانس نہیں ملا، ہمیں آپ کو نصیب ہوا ہے۔ تو ایسے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کی جو ہے کوششوں میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پروگرام اہتمام رمضان الحمدللہ 2011 سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بیچ میں ناگزیر حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو ایک اور بار موقع دیا ہے اہتمام رمضان کے ذریعے آپ کی بھی مدد کروں اور اس کے ذریعے میری بھی مدد ہو جائے، میرا بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو آئیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کیا رمضان کا استقبال ہم ٹھیک سے کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ اس حساس موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی کرم فرما اور نہایت ہی بہترین انداز گفتگو کے حامل مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد محمدیہ کشن باغ کے، اور اس کے علاوہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ کافی بار جو ہے اپنے مفید مشوروں کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام تمام ناظرین اور سامعین کو ماہ صیام کی میری جانب سے مبارکباد۔ جی، تو مولانا نے بھی مبارکباد کہہ دی ہے، اور اس ناچیز کی جانب سے بھی ماہ صیام کی دوبارہ مبارکباد قبول فرمائیے، اور اس کو مبارک ہونے دیجیے، مبارک رہنے دیجیے۔ یہ بڑا کمال ہے۔ تو مولانا، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے ساتھ ہی جو ہے
رمضان کا انتظار کرتے تھے اور دعائیں فرماتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما. تو کیا مسلمان، آج کا مسلمان جس طرح سے رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہیے، کیا اس طرح سے کر پا رہا ہے؟ الحمدللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری امت غافل ہے. جی آپ مساجد کی رونق اور الحمدللہ، نوجوانوں کا جذبہ حمیت ماشاء اور اللہ. عبادت کا ذوق، تلاوت کی دل نشین آوازیں جی مساجد میں گونج رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ امت اس ماہ مبارک کی تعظیم اور عظمت میں غافل نہیں ہے، بیدار ہیں. ہاں، غفلت کا بعض لوگوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن امت کا کثیر اجتماع آپ کل جمعہ میں مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا ہے. ہم، ایسے نازک ترین وقت پہ سنگینوں کے سائے میں، تلواروں کی گھن گرج میں اور موت کے سوداگروں کے درمیان میں فلسطینی مسلمان جس طریقے سے ٹوٹ کر مسجد اقصیٰ میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا عالم اسلام اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی عزت و قدر میں کمر ہمت باندھا ہوا ہے اور اپنے کام پر لگا ہوا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. بس جی اس لیے وہ بھوکے بھی ہیں، اس لیے وہ راتوں میں اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے بھی ہیں. جی. مجمع کثیر ہے، مگر کووڈ سے پہلے جو حالات تھے وہ شاید اب نہیں ہے. میں یہ بار بار غور کر رہا ہوں کہ نماز کی جو صف ہوتی ہے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو، مگر جب سے سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ نکلا تھا اس کے بعد سے وہ چلا بھی گیا، مگر یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں بلکہ تقریباً ایک بالش دور کھڑے رہ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے علماء اکرام اور ائمہ مساجد مصلیان مسجد کو سمجھائیں، مسائل بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بندی کا اہتمام کیسے کرتے ہیں، اور صفوں میں فصل رکھنے پر جو وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی ہیں وہ امت کے سامنے رکھیں، تاکہ امت ایک سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے سامنے قیام کے لیے آگے ٹھہر جائیں، اور اسی میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم خاص اور اس کے فضل کا نزول ہو. جی، تو کیا کاندھے سے کاندھا بالکل لگا ہوا ہونا چاہیے صف میں؟ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فصل رکھیں گے تو شیطان بکری کے بچوں کی طرح صفوں میں داخل ہوگا، جی گویا وسوسے پیدا ہوں گے. اور امت جب اس طریقے سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک نظم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ٹھہریں گی تو یہی آداب نماز ہیں اور یہی احکام نماز ہیں اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جی کہ ہمارے کندھے ایک دوسرے سے کندھے ملے رہیں. یہاں پر مساوات کا ایک عظیم درج بھی ہے کہ یہاں کالے گورے جاہل عالم اعلیٰ ادنا کوئی تصور نہیں، سب محمود و ایاز ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اور روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا یہ جو انداز ہے وہ بالکل منفرد ہے.
دوسروں کے پاس ایک فرق ہے مراتب کا، فاصلوں کا، لیکن یہاں ایک انتہائی غربت زدہ انسان بھی امیر ترین انسان کے پہلو میں آگے ٹھہر جاتا ہے، ایک جاہل انسان بھی عالم کے پہلو میں آگے ٹھہر جاتا ہے، ایک اعلیٰ مقام مرتبہ اور منصب رکھنے والے کے پہلو میں ایک معمولی سا مقام و مرتبہ رکھنے والا بھی آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر۔ جی، تو اگر یہ فاصلہ رکھیں گے تو نماز ہو جائے گی یا پھر نماز کو خطرہ ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن کراہیت ہے دانستہ طور پر اس طریقے کے فاصلے رکھنا، جی گناہ بھی ہیں اور اس میں کراہیت ہے۔ جی، اور کیا صف میں نابالغ لڑکا ٹھہر سکتا ہے، چھوٹا بچہ؟ دیکھیے، ایسا بچہ جس کو شعور نہیں ہے، ان بچوں کو صفوں میں پہلے تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ جو بچے شعور کی منزل میں ہیں، نماز کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، تو ایسے بچے جن کے لیے شریعت نے بتایا ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کی ترغیب دو، نماز سکھاؤ، تو 7 سال کے بعد اگر بچہ سمجھدار ہے تو صف میں ٹھہرنے پر اس کو نکال دینا، باہر بھگا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نکال کے صفوں کے باہر نہیں کیا۔ جی اگر بچوں سے کوئی ایسا خدشہ ہے کہ طہارت کے مسائل ہیں یا نماز کو خراب کرنے کے مسائل ہیں، تو ان بچوں کو صفوں سے دور رکھیں، لیکن جو بچے باشعور ہیں ان کو صفوں سے صرف عمر کی کمی کی وجہ سے، جو لوگ میں تو نمازی ہوں اور اس کو نمازی نہیں سمجھ کے صف سے باہر یا پیچھے کر دے رہے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ جی، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امام صاحب نے رکعت باندھ لی اور ایک مصلی نکل بھاگے، اب ایسے میں صف ٹوٹ رہی ہے، تو اس کو کس طرح سے پر کریں گے؟ دیکھیے، امام صاحب نے اگر جماعت کی امامت شروع کر دی اور کسی عذر شرعی کے تحت یا بلا عذر ہی کوئی مصلی اگر صف میں جگہ خالی کر دیا یا جگہ خالی ہیں، تو پیچھے سے جو صف میں مصلی ہیں وہ اس صف کو پر کر سکتا ہے عین حالت نماز میں۔ جی، وہ پر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنا فاصلہ نہیں کہ 4-5 صفیں کراس کر کے جائیں، اپنے سامنے کی جگہ کو وہ پر کر سکتا ہے۔ جی، کتنے سٹیپس لے کے جا سکتا ہے وہ سامنے کی صف میں؟ ایک صف سے دوسرے صف کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو وہ طے کر لے سکتا ہے، یا نہیں میں تو بہتر یہ ہے کہ دائیں والے بائیں والے یہ خود جو ہے اس فاصلے کو ختم کر لیں، یہ احسن طریقہ ہے۔ اس میں تو پوری صف جو ہے زحمت کا شکار ہو جائے گی، ہر کوئی اگر اپنے آپ کو جو ہے صف میں شامل کرنے کے لیے کھڑا پہلے ہوگا۔ تو عموماً جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ویسا بہت کم ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو غیر محسوس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سرک جانے پر کوئی فرق نہیں ہو۔ اچھا، تو اس میں فاصلہ نہیں آئے گا؟ نہیں، فاصل کو ختم کر سکتے ہیں ایسے، کیونکہ ایک آدمی کی آپ کمی پوری کر رہے ہیں بغیر کسی آدمی کو ریپلیس کیے۔ تو تھوڑا تھوڑا اگر ہر آدمی ٹھہر جائیں، ہٹ جائیں، تو وہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اب میں تھوڑا روزے کے مسائل پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مفسدات روزہ جو عام طور پہ آج کل کے جو پریشانیاں ہیں، جو نئے نئے قسم کے بیماریاں اور نئے پیشنٹس آ رہے ہیں، خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے لنگ کیپیسٹی لوگوں کی کم ہو گئی ہے اور کئی لوگ جو ہے دمے کا شکار ہو گئے ہیں، تو کیا انہیلر وغیرہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں انہیلر لینے سے اس کی دوا کے جو ڈراپس ہیں باریک ذرات کی شکل میں ہی صحیح، چاہے وہ منہ سے ہو یا ناک سے ہو،
لنس میں جائیں گے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. اتنی تکلیف ہے، اور ایسا مریض ہے کہ جو سانس کا شدید مرض کا شکار ہیں تو وہ معذور ہیں. اس کو اجازت ہے شریعت میں کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے کہ جن دنوں میں اس کی صحت اچھی رہتی ہے، مثلا سردی کے دنوں میں لنس کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے جی تو وہ گرما کے دنوں میں روزوں کو قضا کر سکتا ہے، جی. کیونکہ اس کے پاس عذر شرعی ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے کہ بدخوابی ہو جاتی ہے، زیادہ اچھا، کھا لیے پی لیے، بے احتیاطی ہے یا پھر جو ہے ابھی میں تقاضا ہے. ابھی مسجد میں اسی مسئلے کو نماز تراویح کے بعد بتا رہا تھا جی کہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ خوابی ہو جاتی ہیں. بلکہ میں کھل کے بولنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے حدود اور شرعی اصطلاحات کے درمیان میں حجاب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اور اخلاق کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل کر لیں. نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہو گیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب احتلام کی دو کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن تو بدخوابی کے سبب میں یا کسی اور سبب میں، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، غلط تصورات کے سبب میں، غلط تصاویر کے دیکھنے کے سبب میں، کسی سبب میں یہ روزے کو خراب کرتی ہیں، توڑتی نہیں ہیں. اگر احتلام ہو گیا ہے ایٹومیٹک جی تو حکم شریعت یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، اور اس کو صرف غسل واجب ہے. لیکن دانستہ طور پر اس نے ڈسچارج کیا حالت روزہ میں، ڈسچارج چاہے وہ خود لذتی کے لیے ڈسچارج کیا یا حالت روزہ میں اپنی نفس کی تسکین کے لیے اپنی زوجہ سے یا کسی سے وہ عمل زوجیت کیا، تو نتیجتاً روزہ ٹوٹے گا، اور نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم ہے. اور جی کفارے کے احکام اس قدر سخت ہیں. ایک روزہ اگر کسی نے دانستہ طور پر توڑ دیا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اب اس کو وہ ایک روزے کے کفارے کے سبب میں مسلسل 60 روزے رکھنا ہے. 60 روزے 60 روزے رکھنا ہے. اگر 60 روزوں میں اس نے ایک روزہ بھی کم رکھ دیا اور ایک روزے کی کمی کے سبب میں پھر سے 60 روزے رکھنا ہے. اگر اس نے ان روزوں میں فصل کر دیا بلا وجہ تو اس کے سبب میں بھی اس کو پھر سے 60 روزے رکھنا ہے. اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم تک پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے. یہ ایک روزے کا کفارہ ہے. اور یہ احتلام دانستہ طور پر اگر وہ ڈسچارج کیا ہے یا دانستہ طور پر اپنے نفس کی تسکین کیا ہے جی تو یہ اس روزے کے کفارے کے سبب میں اس کے لیے یہ احکام شریعت. جی. اب آپ نے یہ کہا کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو یہ طاقت نہ رکھنے کا اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن. دیکھیے، طاقت نہیں رکھنے کے سبب بس اوقات 60 روزے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا عمر کا مسئلہ رہتا ہے، یا صحت کا مسئلہ رہتا ہے، یا سخت محنت اور مزدوری کا مسئلہ رہتا ہے، اور ایسے مسائل رہتے ہیں. تو ایسی کیفیت میں جو عذر شرعی ہے اس کے پیش نظر اس کو مساکین کو کھانا کھلانے کا یہاں پر آپشن دیا گیا ہے شریعت میں. جی لیکن اگر روزہ توڑ کر اس نے یہ سمجھ لیا کہ کیا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا نہیں بلکہ شرعی سزائیں ہیں. دنیا کا قانون توڑنے کے بعد جب سزائیں ملتی ہیں تو قانون شریعت کو توڑ کر کے آخرت میں سزاؤں کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. جی. ایک اور سوال، لوگ اکثر جو ہے رمضان میں مسواک کی بھی کثرت کرتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں نئی یا پرانی مسواک کر سکتے ہیں؟
اطمینان کے ساتھ؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا ہے، اور مسواک کی اجازت ہے، چاہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ مسواک کو آپ دانتوں سے چبا کے، جیسے عام دنوں میں نرم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسواک کرتے ہیں، تو اس کے بجائے احتیاطاً اس کو پہلے باہر کسی طریقے سے کوٹ کر نرم کر لیں، پانی سے دھو لیں، اور اس کے بعد میں اپنے دانتوں پر مسواک کریں۔ مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ روزے میں بھی موقوف نہیں کی گئی ہے اور روزے کے باہر بھی، یہ دونوں حالت میں مسواک کی اجازت ہے۔ جی، آپ کا اہتمام رمضان میں ہم سے جڑنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آج پہلا ایپیسوڈ اہتمام رمضان بوقت سحر، ہم نے جو ہے تھوڑے نماز کے مسائل اور تھوڑے روزے کے مسائل پر گفتگو کی۔ اسی طرح ہم نئے نئے مسائل لے کر آتے رہیں گے آپ کے سامنے۔ روزوں کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، فطرے کے مسائل ہے، دیگر عبادات کے مسائل ہے، مساجد کے آداب ہے، جمعہ کے آداب ہے، بہت سارے، اتنے سارے جو ہے مضامین ہے کہ ہم اگر روزانہ بھی پروگرام کریں گے تو یہ بس نہیں ہوگا، مگر چونکہ یہ اہتمام رمضان ہے، اسی لیے اس ایک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بوقت سحر انشاءاللہ آپ روزانہ 3 بجے دیکھا کریں گے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور شام میں 4 بجے اس کا دن کا پروگرام آئے گا۔ تو روزانہ 2 ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے، اور ایچ ڈی ٹی وی کو یوٹیوب چینل پر لائک کریے اور سبسکرائب کریے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے۔ فیس بک پہ پیج پر ہمیں فالو کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے بے حد فائدہ ہوگا۔ تو اپنے احباب میں اس چینل کے تعلق سے بولنا ضرور جو ہے اس کو اپنا نصب و نین سمجھیے۔ میں پھر ایک بار دہراتا ہوں کہ ایچ ڈی ٹی وی پر جو اہتمام رمضان کا پروگرام آ رہا ہے، یہ بات آپ اپنے احباب سے شیئر کیجیے۔ آپ کے میزبان محمد امجد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اہتمام رمضان، اہتمام رمضان، اہتمام